الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا بارك وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى صدق الله مولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھاں شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا اور پھر اسی رمضان کا یہ دوسرا جمعہ بھی عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں کہی جائیں ان تمام باتوں کے اوپر مجھے بھی اور تمام سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں الحمدللہ، اسی رمضان کے مبارک مہینہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس سے بہت ہی زیادہ گہرا تعلق تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ممکن کوشش قرآن کریم کی تلاوت میں اپنے اوقات کو گزارا کرتے تھے. میرے دوستو، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو تلاوت اور تلاوت کے ساتھ دوسری عبادات وہ خود بخود بڑھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اضافہ کرتے تھے اور صحابہ کرام کو اضافہ کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امی کے ساتھ قرآن کریم کا دور کیا کرتے تھے. قرآن کریم کے دور کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ کر کے حضرت جبرائیل امی کو سناتے، اور پھر کبھی حضرت جبرائیل امی محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے. لیکن جب جس سال آپ اس دنیا سے رخصت ہونا تھا، رخصت ہونے سے پہلے جو رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اس رمضان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امی کے ساتھ دو دور قرآن کریم کا کیا کہ اس سے پہلے ہر رمضان میں ایک دفعہ دور ہوا کرتا تھا، لیکن جب رخصت کا وقت قریب آیا اور اس زمانے کا جب رمضان آیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کے ساتھ دو دور قرآن کریم کا کیا.
تو کہنا یہ ہے میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول قرآن کریم کی تلاوت کرنا حضرت جبرائیل امی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ آج ہم مسلمان ان کے امتی ہیں، ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرتے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا جو طریقہ ہے، جو کم سے کم ایک قرآن کریم ہر مسلمان کو اس رمضان میں تلاوت کر لینی چاہیے، اس کا طریقہ میں نے گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے کئی بار ہم نے بتلایا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں کے اوپر عمل کریں اور روزانہ ایک پارے کی کم سے کم ہم تلاوت کریں۔ جب ہم تلاوت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری مدد انشاءاللہ اس میں بیان کرے گا۔ اور میرے دوستو، اس رمضان کے مہینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہوا کرتا تھا وہ بہت ہی مبارک اور پیارا عمل ہوا کرتا تھا کہ رمضان کے مہینہ میں اپنے آپ کو تیار کیا کرتے تھے۔ صرف روزہ ہی نہیں، تراویح ہی نہیں، بلکہ روزہ اور تراویح کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت اور پھر اس کے علاوہ جو نوافل ہوا کرتے تھے، ان تمام نوافلوں کا اہتمام رمضان کے مہینہ میں آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے، اور انہی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام بھی اپنی زندگی کے اندر اس عمل کو بخوبی کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی اللہ کا بندہ روزہ اس ارادے سے رکھتا ہے کہ بھئی میں جو روزہ رکھا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا ہم کوئی الٹی سیدھی حرکت ہرگز نہیں کرنا کہ اللہ کی نظر 24 آورز ہمارے اوپر ہے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ جب کوئی ایک آدمی کام کرنے والا اپنے آفس سے تھکا ہارا دوپہر کے وقت میں اپنے گھر میں آتا ہے، آنے کے بعد اس نے یہ دیکھا کہ گھر کا دروازہ اس نے بند کر لیا، گھر میں تنے تنا ہے، کوئی بھی دوسرا موجود نہیں، دوپہر کا وقت ہے، گرمی کی شدت ہے، پیاس سے حلق کے اندر کانٹے چبھ رہے ہیں۔ اگر وہ چاہے تو ایسی صورت میں فریج کھول کر کے اندر جو ٹھنڈا پانی ہے وہ باٹل نکال کر کے وہ پی لے گا، لیکن اسے کچھ خبر نہیں، اس پہ پینے کے بعد وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اگر میں پی لوں تو تیسرا یا دوسرا کوئی بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے، میں شام کے وقت میں افطار پارٹیوں کے اندر یا پھر مساجد کے اندر افطار کھولنے کے لیے جاؤں تو لوگوں کو میں یہ ظاہر کر سکتا ہوں کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح روزے سے ہوں، یہ خیال دل میں آتا ہے۔ لیکن جب وہ فریج کے قریب جاتا ہے، باٹل نکالتا ہے، تو پھر یہ آواز بھی کان کے اندر گونجتی ہے کہ جائے کہ آج تمہارا کوئی دوسرا ساتھی تمہارے اس کمرے میں موجود نہیں ہے، لیکن این اللہ این اللہ این اللہ، کہ اللہ کہا گیا جس کے لیے تم نے روزہ رکھے ہیں وہ ذات تو تمہیں ہر وقت دیکھنے والی ہے۔ یہ سوچنے کے بعد وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، کوئی انسان جائے کہ مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی ہے جو ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، ہر جگہ ہر چیز کو دیکھنا وہ جانتے ہیں، لہذا ہماری اس حرکت سے بھی وہ واقف ہے۔ جب وہ پانی پینے سے رک جاتا ہے، کھانا کھانے سے رک جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے روزے دار کے لیے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ اس نے میرے لیے رکھا ہے اور مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں اس روزے دار کے روزے کا بدلہ میں خود عطا فرماؤں گا۔ تو میرے دوستو، قرآن کریم کے اندر اسی روزے کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ اے مسلمانو، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم،
جس طریقہ پر تم سے پہلوں کے اوپر روزہ کو فرض قرار دیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. یہی وجہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، یہ روزے کے اندر ذرہ برابر دکھاوا نہیں ہے. انسان نماز پڑھے گا، اس کے اندر دکھاوا ہے کہ آدمی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے تو وہ عبادت گزار کہے، عابد کہے. اس کے علاوہ جب آدمی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دیتا ہے دوسرا دیکھتا ہے. ہو سکتا ہے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں سخی کہا جائے، چنانچہ وہ سخاوت سے مشہور بھی ہو جاتا ہے. الغرض جو دوسری جتنی بھی عبادت ہے روزہ کو چھوڑ کر کے اس میں کچھ نہ کچھ دکھاوا فیل کرتا ہے. انسان ایک دوسرے کو دیکھتا ہے وہ عبادت کرتے ہوئے. لیکن رب کائنات کی قسم ہے میرے دوستو، قربان جائیے روزے کے اوپر کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، جب اللہ کا بندہ مسلمان روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ جانتا ہے یا پھر وہ بندہ روزہ رکھنے والا جانتا ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں جانتا کہ یہ گھر کے اندر چھپ کر کے کھایا ہے یا واقعتاً اصل میں روزہ رکھا ہے. جب کچھ دوسرا تیسرا نہیں جانتا، اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان یہ گہرا تعلق ہوا کرتا ہے. چنانچہ اس تعلق کا اظہار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پانی نہ پی کر کے، کھانے سے رک کر کے، تمام خواہشات کو قربان کر کر کے یہ پیش کرتا ہے. تو پھر اللہ کی محبت بھی جوش میں آتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ بندے یاد رکھو تم نے میرے لیے روزہ رکھا ہے تو میں ہی تمہیں اس کا بدلہ بھی عطا فرماؤں گا. اور پھر یہ ڈر اور خوف اللہ کی محبت میں جب روزہ رکھنے والوں کو پیدا ہوا تو کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. تمہارے دل میں ہمارا خوف یعنی اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ جس طریقہ پر روزہ رکھنے کے عالم میں تم نے حلال چیز کو کھانا چھوڑ دیا، تم نے حلال طریقہ پر پانی پینے کو چھوڑ دیا، ان تمام چیزوں سے جس طریقہ پر تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا ہے کہ جب روزہ رکھا ہوا ہے تو ہم کوئی غلط کام کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، چونکہ اللہ کے لیے ہم نے روزہ رکھے ہیں. چنانچہ میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی لعلکم تتقون کے ذریعے سے تمام روزے داروں کو یہ حکم اور یہ درس دے رہا ہے کہ مسلمانوں یاد رکھو، جب تم مسجد کی زندگی کو گزار کر کے، جب تم شام کے وقت میں یا نمازوں کے بعد اپنے کاروبار کی زندگی میں جاؤ، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اپنے دوست و احباب کے پاس جاؤ، تو ایسی صورت میں تم وہاں بھی لعلکم تتقون کو مکمل طور پہ رکھنا اپنی نظروں کے سامنے اور اس کی حفاظت کرنا کہ اگر تمہارے ہاتھ کے ذریعے سے کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو تو سوچو لعلکم تتقون کہ روزہ تم نے تقوی کے لیے رکھا ہے، لہٰذا یہ گناہ کا کام بھی ہم نہیں کریں گے. کاروبار کی زندگی میں جاؤ، اللہ نے کاروبار سے نوازا ہے تو ہم وہاں پہ جھوٹ نہیں بولنا، گراہکوں کو دھوکہ نہیں دینا کہ لعلکم تتقون، متقی و پرہیزگار بن جاؤ روزہ رکھنے کے بعد. جس طریقہ پر حالت روزہ میں ان تمام برائیوں سے ہم رکتے ہیں، ہم اپنی اصلی زندگی کے اندر جب کاروباری زندگی میں جائیں، دنیا حاصل کرنے کے لیے جائیں، دنیا کمانے کے لیے جائیں، دوست و احباب کے درمیان بیٹھیں، بیوی بچوں کے درمیان بیٹھیں، تو پھر یہ سوچیں کہ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں باقی ہے یا باقی نہیں ہے. باقی نہیں ہے تو ہمیں باقی رکھنا ہے اور یہ پھر سوچنا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، بیویوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا، بچوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، نوجوانوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، کاروباری زندگی کے اندر آپ کاروبار کس طریقہ پر کرتے تھے. ان تمام چیزوں کو اپنانے کا حکم ایک روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا اور بتلا دیا. اس واسطے میرے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم ان روزوں کو ہلکے میں نہ لیں، بلکہ ہم یہ سوچیں کہ آج روزہ اور رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. گزشتہ سالوں کے اندر جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ آج آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے ہماری عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، آنے والے رمضان میں ہم میں سے کون ہوگا اور کون نہ ہوگا. لہٰذا اس رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھ کر کے گزاریے اور اس طریقہ پر گزاریے جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا اور کر کے دکھلایا تھا میرے دوستو. اور پھر ایک جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے 3 عشرے ہیں. پہلا عشرہ گزر چکا دیکھتے ہی دیکھتے اور مسلمان غفلت کے اندر پڑے رہ گئے کہ آج سے عبادت شروع کریں گے، کل سے قرآن
کی تلاوت شروع کریں گے، پھر آنے والے اور دن ہے جمعہ سے کریں گے، دوسرا جمعہ بھی آ گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی تک ان عبادتوں کے اندر اپنے آپ کو لگایا نہ ہوگا۔ 3 عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا جو عشرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے عشرے کو رحمت کا بنایا ہے، کہ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو وہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ ہے وہ جہنم سے خلاصی، جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یہ 3 عشرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ دنیا کے اندر بھی مسلمان 3 قسم کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں۔ پہلا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جب وہ پوری زندگی اپنی دھن کے اندر رہتا ہے، دنیا کمانے کے اندر رہتا ہے، ہمہ وقت برائیوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، نیک کام کا خیال اس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں آتا۔ ایک طبقہ تو وہ ہوتا ہے۔ دوسرا طبقہ میرا دوستو وہ ہوتا ہے جو 50-50% کہ نیک کام کیا، برائی کے کام بھی کر لیے، نماز پڑھ کر کے مسجد سے نکلے، کچھ برے کام بھی ان سے سرزد ہو گئے، چاہے وہ جان بوجھ کر کے ہو یا پھر انجانے میں ہو، 50-50 اس کی زندگی گناہ اور نیکیوں کے اندر چل رہا ہے۔ اور تیسرا طبقہ میرے دوستو وہ ہے جس کو اصل میں پہلا طبقہ ہمیں کہنا چاہیے تھا، کہ پہلا طبقہ وہ ہے میرے دوستو کہ جو اللہ والے ہیں، ولی اللہ ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں گناہ کے قریب بھی اپنے آپ کو نہیں دیکھا۔ اگر کبھی جانے میں گناہ ان سے سرزد ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ یا جب کوئی انسان کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو ان کے دل کے اوپر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی توفیق سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ دھبا مکمل طور پہ دھل جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن توبہ اگر نہیں کرتا، پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، دل کے اوپر دوسرا کالا دھبا لگتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے، تیسرا کالا دھبا لگتا ہے۔ اگر جب گناہوں کا وہ عادی ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر بڑا سے بڑا گناہ کا کام وہ انسان کرتا ہے اور ذرہ برابر انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلا عشرہ ان مسلمانوں کے لیے، اللہ کے ولیوں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو اللہ کا ولی گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اور اگر کبھی ان سے گناہ دھوکے سے سرزد ہو گئے تو ایسی صورت میں وہ فوراً اللہ سے توبہ و استغفار کرتا ہے، تو اللہ ان کے توبہ کو قبول فرما کر کے ان کے گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرماتا ہے۔ جب ایسا مسلمان رمضان کا پہلے عشرے کے اندر قدم رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے عشرے سے ہی اپنے اس خاص بندے کے اوپر رمضان میں خاص رحمتوں کا اعلان کرتا اور رحمتوں کی بارش ان کے اوپر برساتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ جو 50-50 زندگی گناہ اور نیکیوں میں گزار رہا ہے، ان کے اوپر دوسرے عشرہ سے کہ پہلے عشرے کے اندر اس نے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کیے، صدقات دیے، خیرات دیے، تراویح کی نمازیں پڑھی، الغرض ان تمام عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کر لیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے سے ایسے مسلمان جو 50-50 گناہ اور نیکیوں کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے، دوسرے عشرے سے ایسے مسلمان بندے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور تیسرا مسلمان جو پورا 11 مہینہ گناہوں میں گزارا، آنکھوں کا گناہ، ہاتھوں کا گناہ، پاؤں کا گناہ، دماغ و ذہن کا گناہ، الغرض 24 آورس گناہوں کے اندر اپنے آپ کو سمیٹے رکھے گناہوں میں ڈبوئے رکھا اپنے آپ کو، کہ ان کی زبان سے جب بھی کوئی بات نکلی تو وہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی یا اللہ کے منشا کے خلاف، محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ان کی زندگی گزرتی رہی ہے۔ ایسے مسلمانوں کو جب اللہ رمضان کے مہینہ میں روزہ رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو پہلا عشرہ گزرنے کے بعد، پھر دوسرا عشرہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب موسلادھار بارش کی طرح تیسرے عشرے کے اندر جب برس رہی ہوتی ہے تو ایسے تیسرے عشرے کے اندر تیسرے درجے کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عشرے میں مغفرت فرماتے ہیں، اور جہنمی ہے تو ایسی صورت میں ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ کر کے عطا فرما دیتے ہیں کہ دیکھو یہ جہنمی تھا، ہم نے اس تیسرے عشرے کے اندر جن کو جہنم سے مکمل طور پہ آزاد کر دیا۔ تو میرے دوستو
اس طریقہ پر رحمت کے دروازے کو اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں اور عام مسلمانوں روزے داروں کے لیے کھولتا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں، یہ تمام برکتیں رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں کو اس وقت ملے گا جب ہم روزے کو پورے آداب کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے. روزے کے کچھ آداب صوفیاء کرام نے بیان فرمائے ہیں. اس میں پہلا ادب یہ بیان فرمایا گیا کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی روزہ نام ہے، سحری کر لو، افطار کے وقت میں اس درمیان میں ہمیں کچھ کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے. افطار میں اللہ کا حکم جو ہی آیا تو ہم کھانا اور پینا شروع کریں گے، بس اس کا نام روزہ ہے. میرے دوستو یہی نہیں بلکہ سر سے لے کر کے پاؤں تک جتنے بھی اعضے ہیں، ہر اعضا کے اوپر اللہ نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو فرض قرار دیا ہے. آداب روزہ میں سے سب سے پہلا ادب صوفیاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اولاً اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا. آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہو، راستے میں آتے جاتے غیر محرموں کے اوپر آپ کی نظر نہ پڑے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے غیر محرموں کے اوپر نظر ڈالا ہے تو یہ آپ کی آنکھ کی حفاظت ہرگز نہ ہوئی. ہمیں ہمارے آنکھ کی بھی حفاظت روزے کے ذریعے سے کرنا ہے کہ آنکھ کے اوپر بھی اللہ نے روزے کو فرض قرار دیا ہے. اور آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پہ زندگی گزاریں یا پھر گھر کے اندر رات کی تاریکی میں یا دن کے اجالے میں گھر کے کونے کے اندر موبائل کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے زندگی گزار رہے ہو. آپ کی آنکھ موبائل پہ آ رہے اسکرین کے اوپر جو غیر محرموں کی تصویر آتی ہے اس کے اوپر بھی ہرگز نہ ٹکے. یہ آنکھ کا روزہ اور آداب، روزوں کے آداب میں سے سب سے پہلا ادب. ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کہیں یہ غلطیاں ہم سے سرزد تو نہیں ہو رہی ہے اور ہم اور آپ اس ادب سے کہیں چوک تو نہیں رہی ہیں کہ ہم سے غلطیاں جان بوجھ کر کے یا انجانے میں ہماری آنکھوں سے ہو رہی ہے اور ہم روزے کے آداب سے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں پیچھے رکھے ہوئے ہیں. دوسرا ادب یہ رکھا گیا کہ زبان کی حفاظت، کہ اللہ نے منہ میں زبان دیا ہے، اس زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی کی ہم غیبت اور برائی نہ کریں. کیونکہ آج کل دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر 2 سے 4 نوجوان مقدس مقام مسجد کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھ جاتے ہیں تو 4تھے اور 5ویں کی برائی شروع ہو جاتی ہے. آج کل لوگوں نے روزہ کاٹنے کا ذریعہ یہ غیبت و چغلخوری کو بنا رکھا ہے. فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کوئی روزے کی حالت میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کیا اور اس زبان کے ذریعے سے جھوٹ بولا یا پھر غیبت و چغلخوری کی تو ایسی صورت میں ایسا روزہ رکھنے والے کو بھوکے رہنے کے علاوہ اسے کچھ دوسرا نہیں ملتا. وہ بھوکا رہ رہا ہے، اس کے علاوہ کوئی ثواب اسے نہیں ملتا. صحابہ کرام نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کے ایک واقعہ عرض کیا اور بتلایا یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم محلے کے اندر 2 خواتین ہیں جو مرنے کے قریب ہیں، حالانکہ وہ روزے سے ہیں، تو کیا حکم ہے اس کا، ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دیا اور کہا کہ لے کر کے جاؤ، ان خواتین سے کہو کہ اس کے اندر قے کرنے کے لیے. صحابہ کرام پریشان ہیں کہ علاج بتلایا تھا، قے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، بغیر کسی چوہے چرا کے صحابہ کرام پیالی لے کر کے ان خواتین کے پاس پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ تم دونوں قے کرو. جب دونوں نے قے کیا تو گوشت کا تازہ ٹکڑا، تازہ خون کا لوتھڑا اس کے اندر پایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام دوڑ کر کے گئے، واقعہ سنایا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 2 خواتین نے سحری تو حلال مال سے کیا تھا، لیکن اس درمیان میں جب اس نے روزہ رکھا تو فلاں اور فلاں کی غیبت و چغلخوری کی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے گویا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اس نے غیبت کی تھی، قرآن کریم کے مطابق اس نے غیبت کرنے کی وجہ سے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، وہی گوشت کا ٹکڑا اس کے قید کے اندر پایا جا رہا ہے. ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ کیا یہ بیماری ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے؟ کیا ہم جب 2 دوست ملتے ہیں تو تیسرے دوست کی برائی ہم سے نہیں ہوتی؟
جب خواتین اپنے گھروں کے اندر بیٹھتی ہیں سہیلیاں کے ساتھ تو کیا تیسرے اور چوتھے سہیلیوں کی برائی اس کے اندر نہیں ہوتی؟ کیا اپنے بھائی اور بہن کی برائی بیٹھ کر کے آدمی اپنے گھر کے اندر نہیں کرتا؟ حتیٰ کہ اپنے ماں اور باپ کی بھی برائی کئی نوجوانوں کو کرتے ہوئے دیکھا اور سنا گیا ہے۔ ایسے روزہ رکھنے سے کیا فائدہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا اگر کوئی شخص روزہ کاٹنے کو غیبت اور چغلخوری کو اپنا مشغلہ بنا لیا ہے کہ ہم اس طریقہ پر بیٹھیں گے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر و اذکار، نہ کسی بھی طریقہ سے کوئی نیک اعمال، روزہ کاٹنا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آنکھ کی حفاظت نہیں ہو رہی، بیٹھے ہوئے ہیں اپنے کان کی حفاظت نہیں ہو رہی، تو ایسا روزہ رکھنے والوں کے تعلق سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ صرف وہ بھوکا رہ رہا ہے، بھوکا رہنے کے علاوہ ایسے شخص کو کوئی ثواب روزے کے ذریعے سے نہیں ملتا۔ اب میرے دوستو، اسی کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم کان کی بھی حفاظت کریں۔ یہ تیسرا ادب بیان فرمایا گیا کہ جن باتوں کو، بری باتوں کو زبان سے اپنے آپ کو روکنا ہے، ان باتوں کو اپنے کان سے سننے سے بھی حفاظت کرنا ہے۔ یہ کان کا روزہ ہے۔ پھر اس کے بعد باقی بدن کا جو اعضاء ہے اسے بھی ہمیں تمام برے کاموں سے روکنا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے دوستو، پیٹ کا روزہ یہ ہے کہ ہم حلال چیز سے سحری کریں اور حلال چیز سے افطار کریں، اور افطار و سحری کے وقت میں اپنے پیٹ کو ہم حلال چیز سے بھی اتنا نہ بھر لیں کہ پورا دن بھوک ہی نہ لگے۔ صرف ہم اور آپ نے کھانے کا اوقات تبدیل کر لیا ہے۔ سحری کے اوقات میں فل کھایا اس لیے جاتا ہے، کھاتے اس لیے ہیں کہ پورا دن ہمیں بھوکا رہنا ہے، اور افطاری میں ہم فل اس لیے کھاتے کہ پورا دن میں بھوکا رہا ہوں۔ میرے دوستو، جب ہم سحری اور افطار سنت کے مطابق کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تو اس طریقے کے حساب سے کرنے کی وجہ سے ہمیں دن کے اوقات میں کچھ بھوک لگے گی۔ روزہ فرض اس واسطے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ ہمارے اور آپ کے اور روزہ رکھنے والوں کے دل کے اندر غریب کی محبت پیدا ہو، بھوکوں کی محبت پیدا ہو، مفلس شخص کی محبت پیدا ہو، کہ جب تھوڑی دیر بھوک کے اوقات ہمارے اوپر گزریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ جس طریقہ پر آج ہمیں بھوک کی شدت اور پیاس کی شدت نے مجبور کیا ہوا ہے اور پریشانی کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے، پڑوس کے اندر غریب فقیر مسلمان رہتا ہے، وہ تقریباً بھوکا رہتا ہے، ان کے بچوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں، وہ کس طریقہ پر اپنی زندگی کو گزارتے ہوں گے، کس طریقہ پر وہ رہتے ہوں گے۔ جب ہم بھوکے رہیں گے، ان پڑوسی بھوکوں کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی، تو اب جب دل میں پیدا ہوگی محبت تو ہم اب اس کا خیال کریں گے کہ ہمارے گھر میں افطار کے اندر جو چیز ہم نے تیار کر رکھے ہیں ان میں سے بھی کچھ چیزیں ہم ان کے لیے بھیجنے کے اوپر مجبور ہوں گے، اور رمضان کے علاوہ بھی ہم اس کا خیال کرنے والے بنیں گے۔ لیکن جب بھوک ہی نہ لگے، سارا دن کھٹی ڈکار آتا رہے، تو بھلا بتلائیے ہمارے دل میں غریبوں کی محبت کس طریقہ پر پیدا ہوگی۔ اور آخر میں میرے دوستو ایک بات، چونکہ وقت ہو چکا ہے، کہ روزے کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ ہم روزہ کے اینڈنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم نے آپ کی توفیق سے روزہ رکھا، جو آداب سے رکھنا تھا اس آداب سے ہم نہیں رکھ سکے، جیسا بھی ہم نے رکھا ہے مولا آپ اسے قبول فرما لیجئے۔ اور یہ صرف روزے کی حد تک ہی نہیں ہے میرے دوستوں، بلکہ ہم ہر عبادت کے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم روئیں، گر گرائیں۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دی تو مسجد سے سینہ تان کر کے نکل رہے ہیں کہ بھائی ابھی ہٹو میرے پاس سے، میں ابھی نماز پڑھ کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے آپ کو اس شب قدر، کیا کہتے ہیں، رمضان میں شب قدر عطا فرما دیا، اور آپ کو محسوس بھی ہو گیا، تو آپ تکبر اپنے اندر نہیں لانا، سینہ تان کر کے چلنا کہ ہٹو میں 1000 سال کی عبادت کے برابر عبادت کر کے آ رہا ہوں، میرے سے میرا مقابلہ تم ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہ چیزیں نہیں کرنا، بلکہ عاجزی کرنا، انکساری کرنا، بندوں کے پاس بھی اور اللہ کے پاس بھی ہاتھ اٹھا دینا کہ یا اللہ ہم نے یہ عبادتیں کی ہے، اپنے فضل و کرم سے ہماری ان تمام تر عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اگر ہم نے تکبر کیا، دکھاوے کے لیے یہ تمام کام عبادتیں کی، تو ایسی صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے،
فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو دنیا کے اندر علم حاصل کرتا تھا، اور علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں میں علم پھیلاتا تھا، بیان کرنے کی طاقت و صلاحیت بھی اس کے اندر خوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھی تھی۔ سب سے پہلے میں علماء کرام سے مثال پیش کر رہا ہوں تاکہ جب دنیا دار یا پھر مالداروں کی بات آئے تو وہ اپنے دل کے اوپر نہ لے کہ مجھے نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نشانہ بنا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک عالم دین کو حشر کے میدان میں لائے گا اور ان سے ان کی نعمتوں کو شمار کروائے گا کہ بھلا بتلاؤ تم کو ہم نے کیا کیا نعمتیں دی تھی۔ وہ عالم دین کہے گا کہ یا اللہ آپ نے مجھے علم کی دولت سے نوازا تھا، میں نے اس کو تمام لوگوں کے اندر خرچ کیا، تمام لوگوں کو میں علم حاصل کروایا اور علم کو تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں یہ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے یہ تمام کام اس واسطے کی تھی تاکہ دنیا کے اندر تمہاری شہرت ہو جائے، تم مفتیان کرام کے اندر شمار کیے جاؤ، علماء کرام کے اندر شمار کیے جاؤ، حفاظ کرام کے اندر تمہارا شمار ہو۔ شہرت تھی، چنانچہ شہرت تم کو دنیا کے اندر مل گئی، اب آخرت کے اندر تمہیں کوئی اس کا بدلہ نہیں ملے گا۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ او میرے فرشتوں، اس آدمی کو جو دنیا میں عالم دین تھا، اس آدمی کو جو دنیا میں حافظ قرآن تھا، تم اسے ناک کے بل کھسیٹو اور گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ اللہ کی قسم پھر آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مالدار آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا اور ان سے کہے گا کہ او اللہ کے بندے، تم نے دنیا کے اندر کیا کیا نعمتیں پائیں؟ وہ کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا تھا، ہر وہ راستہ جہاں پہ غریب و فقیر ہمیں نظر آئے، جس طبقے کے اندر بھی مسلمان ہو یا غیر ہو، جو اپنی زندگی انسانیت کے اعتبار سے غربت میں گزار رہے تھے، ہر اس جگہ کے اوپر ہم نے اس مال و دولت کو خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ جھوٹ ہے، تم نے اس لیے یہ مال و دولت خرچ کیے تھے تاکہ دنیا میں تم سخی کہلائے جاؤ۔ سو دنیا میں تمہیں سخی کہا گیا۔ ہماری نیت میرے دوستو ہرگز درست نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ اپنی نیت کو ہم درست کریں۔ اگر ہم ایک راشن کٹ اگر ہم نے تیار کیا ہے کسی غریب کو دینے کے لیے تو ان کا مذاق اس طریقہ پر اڑایا جاتا ہے کہ غریب کے ہاتھ میں راشن کٹ دینے سے پہلے ہی سیلفی کیمرہ کو مکمل طور پہ تیار کر لیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بھائی میرے بازو ٹھہرو، یہ ہمارا راشن کٹ ہے، تم اسے ہاتھ لگاؤ۔ پھر وہ سیلفی لے کر کے فیس بک کے اوپر ڈالتا ہے، اس کے علاوہ واٹس ایپ کے اوپر ڈالتا ہے، اسٹیٹس کے اوپر اسے لگا دیا جاتا ہے۔ بیچارہ وہ جب بھی اپنی فوٹو کو اس طریقہ پر دیکھتا ہوگا تو ایسی صورت میں وہ شرم سے ان کی گردنیں جھک جاتی ہوں گی اور وہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہوگا کہ اللہ تو نے مجھے غریب کیوں کر بنایا، اگر مجھے مالدار بنایا ہوتا تو میں بھی غریبوں کا خیال رکھتا اور پورے آداب کے ساتھ خیال رکھتا۔ میرے دوستو یہ تو حالت مسلمانوں کی ہو گئی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ نکال رہے ہو، صدقات نکال رہے ہو، خیرات اگر کر رہے ہو تو اس طریقہ پر تم کسی مسلمان کی مدد کرو کہ اگر تم دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو تمہارے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ تمام کام کرنا ہے تو یاد رکھیے وہ اللہ رات کی تاریکی سمندر کے تہوں کے اندر بھی اگر کوئی نیک کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے تو اللہ کی نظر وہاں بھی پہنچتی ہے۔ اگر ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے تو ایسی صورت میں یہ سیلفی کیوں، ایسی صورت میں یہ فوٹو کھنچوانا کیوں، پھر ان فوٹوؤں کو اپلوڈ کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کرنا کیوں ہے؟ الغرض میرے دوستو یاد رکھیے خدا کی قسم اگر ہم نے ہماری نیت کے اندر کھوٹ پیدا کر دیا، تعریف اگر کموانا ہے اور تعریف و شہرت کا پل لوگوں سے بنوانا ہے تو ایسی صورت میں دنیا میں آپ کی تعریف ضرور کی جائے گی، شہرت آپ کی ضرور ہو جائے گی، لیکن میرے دوستو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ذرہ برابر ایسے شخص کو نیکی ہرگز نہیں ملے گا۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ وہ میرے فرشتوں اس نے دنیا کے اندر مال و دولت کا بھیجا اس طریقہ پر استعمال کیا دولت و شہرت کے لیے، چنانچہ ان کی شہرت دے دی گئی، ان کو مشہور کر دیا گیا، سخی کہہ دیا گیا، اب آخرت میں اس کا کچھ بھی بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے فرشتے اس مالدار آدمی کو بھی ناک کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ تو میرے دوستو رمضان کا مہینہ ہمیں چاہیے کہ ہم پورے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں اور ہر عبادت کے بعد روئیں، گر گرائیں، اللہ سے یہ التجا کریں کہ یا اللہ میری اوقات کہاں تھی کہ ہم یہ عبادت کر سکیں، آپ نے ہمیں توفیق دی، جیسا بھی کیا ہے اپنے فضل و کرم سے اس عبادت کو قبول فرما لیں۔
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے کی تکمیل افطاری کے وقت میں ہو رہی ہے، افطاری کے وقت میں تم دعاؤں کا اہتمام کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے سے حکم دے رکھا ہے کہ ہمارا یہ روزے دار بندہ افطاری کے وقت میں دعا کہے گا۔ عبادتوں کو چھوڑو، ہمارے اس بندے کے دعا کے اوپر آمین کہنے کے لیے ہم وقت تیار رہو۔ عاجزی کے ساتھ اس وقت میں دعا کریں گے، فرشتے ہماری دعا پہ آمین کہے گا، اور پھر انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگا۔ لہٰذا میرے دوستو، اس رمضان کو اس طریقہ پر گزار لیجئے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم عبادت میں زیادہ سے زیادہ اپنے اوقات کو لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا